ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم۔ آپ سب حضرات ایک بار درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ ختم بخاری شریف کی بزم ہے اور حدیث پاک کی کتابوں میں سب سے زیادہ معتبر جو کتاب کہلاتی ہے، جو مقبول بین الناس ہے، وہ امام بخاری کی یہ الصحیح الجامع ہے، اور دوسری کتابیں اس کے بعد شمار کی جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری جد و جہد کی اس بات کی کہ اپنی کتاب صحیح ترین حدیثوں سے تخریج کریں اور اسی کے مطابق یہ کتاب از اول تا آخر 16 سال میں تصنیف اور نظر ثانی وغیرہ سے فارغ ہو کر قوم کے سامنے آئی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لاکھوں آدمیوں نے اس کتاب کی سماعت اور درس حدیث کا فیض پایا۔ امام بخاری نے بچپن سے تحصیل علم اور جستجوئے کمال کے لیے اپنا وقت خرچ کر دیا، اور جمع حدیث کا کام آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 13 سال کی عمر سے حدیث پاک کو جمع کرنے کے سفر شروع کر دیے۔ شروع میں میری والدہ ماجدہ اور میری بڑی بہن میرے ساتھ ہوتی، مگر بعد میں مجھے اکیلا ہی سفر کرنا پڑتا تھا۔ سفر آج کے جیسا نہیں تھا کہ ہوائی جہاز پر بیٹھے، نہیں موقع ہوا تو ٹرین پر، ہیلی کاپٹر پر، یا کاروں میں یا بسوں میں یا ٹیکسیوں میں سفر کر لیا۔ اس وقت تو راستے بھی صحیح نہ تھے۔ آدمی اگر راستے میں ذرا ایک نشان بھول جاتا تو اس کی تباہی اس کے سامنے نظر آنے لگتی۔ جنگلات اور جھاڑیوں کے درمیان سے سفر اس زمانے میں اتنا خطرناک تھا کہ اس میں لازماً آدمی جنگل میں گم ہونے کے بعد اپنی منزل تک پہنچتا ہی نہ تھا۔ اس لیے سفر کی مشقتیں اس زمانے کی اس اعتبار سے بھی سخت، اور اس اعتبار سے بھی کہ اس زمانے میں روڈ میپ یا روڈ کے اوپر سائن اور اشارات وغیرہ کچھ نہ ہوتے۔ یہ بھی ہے کہ
سفر میں بمشکل کوئی قافلہ مل جاتا، ورنہ عام طور سے آدمی اپنا ہنگامی سفر اکیلے ہی کرتا تھا۔ راستے میں نہ ہوٹل، نہ چائے خانے، نہ اور کوئی کھانے پینے کا انتظام، اپنے ساتھ جو لے چلے وہی ساتھ کام آتا۔ اس طرح اب آپ ایک سفر کا اندازہ کر لیں کہ کتنا مشکل تھا۔ آدمی کوئی سامان بک کر کے یا کوریئر کے ذریعے سے نہیں بھیجتا تھا، خود اپنے کاندھے اور اپنی پشت پر لاد کر لے جانا پڑتا، پانی بھی، کھانا بھی، بستر بھی، کپڑے بھی، کتابیں بھی۔ اب اللہ کا فضل تھا کہ اتنا طویل سفر اور خطرناک سفر اور اتنا عظیم بوجھ یہ لوگ بحسن و خوبی انجام دیتے۔ امام بخاری اپنی ایک مشقت کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کبھی کبھی سفر میں ایسا ہوتا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا اور بھوک کی آگ بجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی سامان نہ ہوتا تو درخت کی چھال اور گھاس، درخت کی پتیاں کھا کر کے اپنی زندگی بچاتے تھے۔ آج تو ذرا مسبق پہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا یا کم تو ہزار نخرے ہوتے ہیں، مگر ذرا سوچو کہ ان لوگوں کی اتنی مشقتیں علم حاصل کرنے کے لیے کہ حدیثیں جمع ہو جائیں، اتنی مشقت برداشت کرتی، کبھی کبھی ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا راستہ طے کرنا پڑتا۔ زندہ باد عشق ماں، سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاست وجہ، شرط اول قدم آنس کہ مجنوں باشی۔ تو اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سودائیوں کا ایک گروہ تھا جس کا مقصود محبوب رب العالمین کی حدیثوں کو جمع کرنا تھا۔ اس کے لیے وہ کتنی مشقتیں برداشت کرتے، ٹوٹے ہوئے تختوں پر اب سوار ہو کر وہ سمندروں کی لہروں کے سپرد ہو جاتے، مگر ہمت نہ ہارتے تھے، اتنی مشقت۔ اب یہ لوگ جمع کرتے، جمع کر کے قوم کے سامنے خزانہ رکھا۔ اب ایک بخاری ہی کی اگر حدیث ہوتی تو منکرین حدیث کو اعتراض کرنے میں کوئی شرم نہ آتی، مگر اتنے بے شرم ہیں کہ بخاری کی ایک حدیث، اب حدیث کی جس کتاب میں چاہو اس کو تلاش کر لو، مطابعتیں موجود، شواہد موجود، موافقات موجود۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے ایک آدمی اگر گڑتا تو دوسرا انکار کرتا۔ یہاں تو دیکھ رہے ہیں کہ آواں کا آواں اور گروہ کے گروہ لوگ ایک ہی انداز سے حدیثوں کو روایت کر رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیثیں کتنی ہیں، یہ تو صرف بخاری اور مسلم کے کا لگایا۔ صحیح ستہ میں دیکھو تو سب میں، ستہ میں حدیثیں بھی مشترک ہیں۔ اور آگے بڑھو، مسند حمیدی، مصنف عبد الرزاق، مسند ابو یعلا، اور اسی طرح
امام عبداللہ ابن مبارک کی کتاب الزہد، امام اوزاعی کی اپنی کتاب، اس طرح کتنی کتابیں ہیں، امام سفیان ثوری کی اپنی کتاب التفسیر، یہ سب دیکھیے حدیثوں کا ایک خزانہ ہے، اور وہ سب خزانے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتفاق لوگوں کا بتا رہا ہے کہ حدیثیں یہ گڑھی ہوئی نہیں، یہ سب درست ہیں، مگر ان چکرالویوں کو یہ شوق ہو گیا کہ رسول پاک کی حدیثوں کو بیچ میں سے نکال دو، زندگی آسانی سے گزرے گی، ورنہ روزہ رکھنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ قرآن مجید میں نماز کا ذکر تو ہے، مگر وہ کس ترتیب کے ساتھ پڑھی جائے گی، کئے وقت پڑھی جائے گی، اور ہر وقت کی کئے رکعتیں ہیں، یہ آپ پورا قرآن تلاش کر ڈالو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے دن جب اذان پکاری جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ فرمایا اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، اذان کا ذکر ہے، کم سے کم یہ 2 آیتوں میں تو اذان کا ذکر ہے جو میں نے تلاوت کر دی، مگر کس طرح اذان پکاری جائے گی؟ اے لوگو آؤ آؤ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، ایسے پکارا جائے گا یا کیسے اس کو دعوت دی جائے گی؟ ایک ڈگی پیٹی جائے اور ڈگی پیٹ کر گلی گلی کوچے کوچے کہا جائے مسجد کی طرف چلو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، امام صاحب مصلی پر آ گئے، یہ وہ کیا اسی طرح اذان ہوگی؟ اذان کے وہ مخصوص کلمات جو ہم لوگ پکارتے ہیں شرق و غرب، شمال و جنوب میں، آپ بتاؤ کہ قرآن کی کس آیت میں یہ ذکر ہے؟ یہ اذان کہاں ہے؟ نماز کے اوقات کہاں ہیں؟ اور نماز کی تعداد رکعات کہاں ہیں؟ کہ فجر میں 2، عشاء میں 4، مغرب میں 3، ظہر عصر میں بھی 4۔ اب آپ بتاؤ کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ ساری دنیا میں جہاں پر مدعیان اسلام رہتے ہیں، چاہے وہ حقیقی مدعی ہوں یا وہ بناوٹی مدعی ہوں، سب میں یہ ملتا ہے کہ نمازوں کی رکعتیں یہی ہے، رافضی ہوگا تو وہ یہی، اور چکرالوی ہوگا تو کہنا نماز کا یہ طریقہ قرآن میں نہیں، اس لیے تھوڑا سا گیان کر لو، بس یہی ہو گیا، یہ نماز ہو گئی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مان لیتے ہو، یہ تمہیں کس واسطے سے ملا؟ قرآن رسول پاک سے کن لوگوں نے روایت کیا؟ قرآن یہ صحابہ کرام ہے، تو قرآن جن صحابہ نے رسول پاک سے سن کر دنیا میں پھیلایا، اب بتاؤ کہ انہی صحابہ نے حدیث بھی رسول پاک سے سن کر، دیکھ کر اور حالات دیکھ کر جو کچھ بیان کیا، وہ بھی تو صحابہ کرام نے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ایک چیز کے معاملے میں صحابہ قابل اعتماد اور دوسری چیز کے معاملے میں صحابہ من گھڑت بات بتاتے ہیں، یہ کیسی ہوگا؟ جو قابل اعتماد ہوگا تو دونوں چیز میں قابل اعتماد ہوگا، اور جو ناقابل اعتماد ہوگا، اگر حدیث میں ناقابل اعتماد تو قرآن کی روایت میں بھی ناقابل اعتماد۔
مگر ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پھر ذرا یہ لوگ مجھے بتائیں کہ قرآن عظیم میں ایک دو جگہ نہیں 10 جگہ رسول پاک کی اطاعت کا حکم ہے کہ نہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اس طرح کی آیتیں کتنی قرآن مجید میں. اگر رسول پاک کے افعال اور ان کے کردار، ان کے اقوال سب غلط ہیں تو قرآن کی اس آیت پر عمل کر کے کوئی دکھائے. ان آیتوں پر کیسے رسول پاک کی اطاعت ہوگی؟ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے تو قرآن اتارا اور رسول کی اطاعت کے لیے رسول کو اتارا، اور ان سے فرمان، افعال اور تقاریر یہ سب صادر ہوئی تو ان سب کو صحابہ نے جمع کیا. اسی لیے آقا کائنات جمع کرنے کی طرف اور عمل کرنے کی طرف اس طرح سے ذکر ارشاد فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی. اے میرے صحابہ، جیسے تم نے قرآن میں تو نماز پڑھنے کا حکم پا لیا، مگر کیسے پڑھو گے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اب اطیعوا الرسول کا معنی بھی آیا، اقیموا الصلاۃ کا بھی معنی آیا. اب ذرا آپ سوچیں کہ قرآن مجید میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع مبادلۃ المال بالمال، ربا بھی مبادلۃ المال بالمال، دونوں. تو بیع حلال، ربا حرام. ربا بھی تو ایک بیع ہے. آپ نے 10 روپے دے کر 20 روپیہ لیا تو یہ کیا ہے؟ یہ ربا ہے. مگر لیا تو، مگر اس کو ذرا بدل دو کہ تم نے 5 روپے میں چاول خریدا اور لا کر 25 روپے میں بیچا تو یہ تو جائز ہو گیا، یہ ربا حلال ہے. اور یہ ربا حرام ہے. ربا کے معنی نفع لینے کے، نفع بیع میں بھی ہے، نفع اس میں بھی ہے، مگر اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ بیع ہے اور یہ ربا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل والفضل ربا. کہ سونا سونے سے بیچو، چاندی چاندی سے بیچو، اور گیہوں گیہوں سے بیچو، وغیرہ وغیرہ. تو ان کو اگر اس طرح بیچو تو برابر برابر، مثلم بمثل، یدم بیدن، ایک ہاتھ سے لو ایک ہاتھ سے دو، یہ کرو. تو یہ والفضل ربا، انما الربا بالنسیہ. اگر اس میں تم نے ایک ادھار اور ایک نقد رکھا تو یہ ربا ہو گیا. ایک کو کم ایک کو زیادہ رکھا تو ربا ہو گیا. مگر اب ذرا دیکھو حدیث پاک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار خیبر میں ان کا وطن تھا، بالکل خیبر سے ملق ایک پہاڑی پر رہتے تھے. تو فرماتے ہیں میں خیبر سے آیا تو اپنے ساتھ کھجوریں لے کر آیا رسول پاک کو نظر میں پیش کرنے. میں نے کھجوریں پیش کی، سرکار نے کھجوریں دیکھی، فرمایا بڑی شاندار کھجوریں،
اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسے ہی ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم لوگ عام کھجوریں 2 صاع دے کر 1 صاع یہ لیتے ہیں، اور 3 صاع دے کر 2 صاع یہ والی لیتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا ایسا مت کرو، بالجمع بالدراہم ثم اشتری الجنیب بالدراہم۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مت کرو، اس کا حیلہ یہ ہے کہ تم عام کھجوروں کو روپے پیسے سے بیچ دو، اور روپے پیسے سے یہ جنیب کھجور جو خاص والی کھجور ہے یہ خریدا کرو، تو ربا نہیں ہوگا۔ اب کچھ بے وقوف لوگوں کو یہ سوچنے میں آیا ناک یوں پکڑو کہ یوں پکڑو، پکڑا ہی تو ہوا۔ میں کہتا ہوں راستہ یہ چلو خطرناک ہے، یوں چلو یہ خطرے سے محفوظ ہے، اس لیے یہ چلو۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ منزل ایک ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کس راستے سے منزل جا رہے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ خطرناک راستے سے منزل جاؤ گے تو راستے ہی میں خطرے کے حوالے ہو جاؤ گے، منزل نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے آقا سرور کائنات اس طریقے سے لوگوں کو بیع و شراء کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اگر انہوں نے بیان نہ کیا ہوتا تو قرآن مجید میں فرمایا گیا لا تأکلوا الربا، اس پر عمل کیسے ہوتا؟ اس لیے کہ ربا کے معنی نفع اٹھانے کے ہوتے ہیں۔ تو کیا آدمی بیع و شراء میں نفع نہ اٹھائے؟ نفع اس میں لے گا۔ اب میری چیز ہے، میں چاہے وہ 10 روپے میں بیچوں یا 100 روپے میں بیچوں، کوئی کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ جس کو لینا ہوگا لے گا، جس کو نہیں لینا ہے واپس جائے گا۔ یہ ہے تو بیع یہ ہے۔ ربا میں تفاضل کیوں کیا؟ جب ایک مرتبے کی 2 چیزیں وہ ایک ہی چیز کو اللہ نے 2 ہاتھوں میں دیا، تو اس ہاتھ میں بھی سونا، اس ہاتھ میں بھی سونا، تو اب یہ دونوں برابر رہے گا۔ اس میں گیہوں، اس میں بھی گیہوں، تو اب یہ تبادلہ کرے گا تو برابر رہے گا، اور اس میں ادھار نہ چلے گا۔ ادھار کرو گے وہ بھی ربا، کم بیش کرو گے وہ بھی ربا۔ تو اس طریقے پر ایک چیز جب اپنے مثل سے بدلی جائے، وزنی اور کیلی ہو، تو ایسی صورت میں وہاں پر ربا ہوگا۔ امام شافعی کہتے نہیں، تولنے والی چیز نہیں بلکہ سونا اور چاندی اور کھانے پینے والی چیز جو بھی ہوگی، تو ایک چیز اپنے مثل سے اگر بدلی گئی تو اس میں زیادت کیا تو یہ ہوا۔ مگر اس میں یہ اجتہاد کی رائے 6 چیزیں تو حضور نے نص کر کے بتا دی کہ 6 چیزوں میں ربا فضل سے ہوتا ہے۔ مگر اب امام ابو حنیفہ نے کہا کہ سونا چاندی ذکر کیا، اس کا معنی ہے کہ تول کے جو چیزیں بکتی ہیں ان کا ایک حکم ہے، لہذا لوہے سے، تانبے سے، پیتل سے اگر وزن گھٹا بڑھا کے بیچا گیا تو یہ ربا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چاہے پرانا لوہا نئے لوہے سے بدلو، چاہے تم نئے کو نئے سے بدلو، پرانے کو پرانے سے بدلو، دونوں طرف وزن برابر ہونا چاہیے۔ اور اگر بچنا ہے تو پرانا والا اپنا روپے پیسے سے بیچ دو، پھر
اسی روپے پیسے سے نیا والا خرید لو، یہ کرو۔ تو ربا سے بچنے کا طریقہ بھی میرے آقا بتا رہے ہیں، بس یہ ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کتنے مجمل الفاظ قرآن مجید میں ہیں، ان کی تفصیل کون بتائے گا؟ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کیا معنی ہے اس کا؟ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مگر کیا ہے وہ زکوٰۃ؟ ہر چیز کی زکوٰۃ دیں گے، اپنے گھر کی پوری چھت اور زمین، دیواریں، کھڑکیاں، دروازے، ان سب کا دام لگا کر کے زکوٰۃ نکالو، کیا یہ مطلب ہے؟ اپنے کپڑے لتے اور اپنے پڑھنے کی کتابیں، چمچہ، برتن، یہ وہ، چولہا، چارپائی، کمبل، کیا ان سب کی زکوٰۃ نکالیں گے؟ کیا یہ مال نہیں ہے؟ پیسہ نہیں لگا ہے، مگر ان سب میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس میں ہے؟ میرے آقا نے مال نامی میں رکھا۔ تو اب سونا چاندی تجارت کا مال، بس یہ ہوا، تجارت کا مال ہے، وہ بھی گھٹے گا بڑھے گا۔ اسی طرح وہ جانور جو چرائی پر دیے چرانے کے لیے میدانوں میں اتارے جاتے ہیں، ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے یہ سب چیزیں کس نے متعین کی؟ اللہ نے قرآن مجید میں سب کیوں نہیں بتا دیا؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کو ہدایت کے لیے اتارا۔ فرمایا قرآن میں ہدی للمتقین، یہ تقوی پرہیزگاری جو اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو اس سرچشمہ ہدایت میں ہر چیز مفصل بیان ہونی چاہیے تھی، مگر اللہ نے فرمایا نہ الا لتبین للناس، اے محبوب قرآن ہم نے آپ پر اتارا تاکہ اس کی تفسیریں، اس کے بیانات، اس کی وضاحت لوگوں سے آپ خود کریں۔ کیوں کہ آپ کا کہنا میرا کہنا ہے اور میرا کہنا آپ کا کہنا، اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتاتے ویسے ہوتا۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، نماز تو فرض کی گئی بعد میں، کب؟ معراج میں، مگر رسول پاک معراج کے لیے ابھی زمین سے اوپر نہیں گئے تھے۔ انبیاء کرام کی امامت کی کہ نہیں ہے؟ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، تو کیسے نبی پاک نے انبیاء کرام کی امامت کی اور کسی نبی نے لقمہ بھی نہیں دیا؟ کیا بات تھی؟ بات صرف یہ کہ رسول پاک کو اللہ نے وہ علم دیا جس کام کی جب ضرورت پڑی اس کام کو اتار دیا سینے میں۔ جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، تمام ما کانا و ما یکون کا علم دے کر کے بلایا اپنی بارگاہ میں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وہاں اللہ سے معراج میں سیکھی نہیں کہ اے اللہ نماز تو فرض تو کر رہا ہے مگر اس کا ڈھنگ کیا ہے وہ بھی مجھے بتا دے، یہ نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے۔ تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تو قرآن مجید میں کچھ اشارے تو مل جائیں گے کہ فرما دیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الفجر۔ تو اب یہ فرما دیا، تو اس سے تو سمجھ میں آیا کھانے پینے سے
روزہ ٹوٹتا ہے. اور اسی طرح اب علم اللہ انکم کنتم تختانون کہ بیویوں سے رمضان کی راتوں میں قریب ہونا منع تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اپنی بیویوں سے لیلت رمضان میں قریب ہوئے. آیت صبح اتر آئی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے اپنے معاملے میں خود اپنے اوپر خیانت کر دی، اس لیے اللہ نے اب تمہارے لیے آسانی پر کر دی، تم رات میں اپنی بیویوں سے قریب ہو سکتے ہو. تو یہ ہو گیا. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اللہ کو اتنی پسند تھی کہ قرآن مجید کے بہت سے موافقات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق ہیں. جیسے عبداللہ ابن ابی کی نماز کے لیے حضور آگے بڑھنے لگے تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ نماز نہ پڑھیں. تو فرمائے لم انہا عنہ، مجھے ابھی روکا نہیں گیا ہے، میں پڑھوں گا. تو مت پڑھیے، کہ نہیں مجھے روکا نہیں گیا، میں پڑھوں گا. تو حضور کے کاندھے پر چادر پڑی ہوئی تھی، اس چادر کو پکڑ لیا حضرت عمر نے، کھینچنے لگی کہ یا رسول اللہ اس خبیث کی نماز مت پڑھائیے. رسول پاک نے چادر اپنی ان کے ہاتھ سے چھڑائی اور نماز شروع کر دی. نماز پڑھ کے جیسے ہی میرے آقا نے سلام پھیرا آیت اتر آئی اور فرما دیا گیا ان منافقوں کو لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره کہ اے محبوب ان میں سے اگر کوئی مرے تو اب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے گا، اور مر جائے اس کی قبر پر نہ جائیے گا. آج کل کے وہابیہ تو منع کرتے ہیں کسی قبر پر نہ جاؤ، مگر اصل میں منع جو ہے وہ منافقوں کے قبر پر جانے سے، لا تقم علی قبر. اب یہ لوگ سب کو منافق سمجھتے ہیں، جبھی تو ایسی بات کہتے ہیں. اللہ خیر فرمائے. چلیے اب اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں قرآن مجید میں جن پر عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے اب میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے خود اپنے قرآن حکیم میں بیان نہ کیا تو اس نے کیا انتظام کیا ہے کہ جو چیز مجمل ہے ان کا بیان ہو جائے. صلاۃ مجمل ہے، کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. زکوٰۃ مجمل ہے، ربا مجمل ہے، ان سب کی تفصیل کی ضرورت ہے. اس بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تمام حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں تو ان آیتوں پر کیسے عمل ہوگا؟ کیسے عمل ہوگا؟ تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالی ہی نے حدیثوں کی حفاظت اور اس کی صحت اور حسن و مقبولیت کے درجات کی حفاظت کا پورا سامان کیا اور اس طریقے پر
سارے اجمال جو ہیں وہ سب کی تفسیر ہو گئی، مجمل مفسر ہو گیا۔ تو اس طرح پر یہ مانا گیا کہ نماز سے وہی نماز مراد ہے جو ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں میں پڑھا کرتے ہیں۔ چلیے نماز ہی میں تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا۔ اب اس پیچیدگی کو لوگ اگر حدیثیں چھوڑ دیں تو کس طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ کدھر سے کدھر کی تعویل ہوئی۔ چلیے بہرحال یہ اپنی جگہ متعین ہو گیا کہ یہ کتابیں بے شک قابل قبول ہیں۔ بس اتنی بات کہ میں نے کہی۔ اب اس کے بعد کتاب کھولیے آپ لوگ اور میں کتاب کا متن پڑھا کر کچھ ترجمہ کروں اور رخصت ہو جاؤں، بس کوئی ضرورت نہیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا فتاح یا علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط۔ پڑھیے آپ لوگ، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس باب میں امام بخاری نے رد کیا ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ ایک بدعقیدہ بہت پرانا ایک فرقہ تھا۔ صحابہ و تابعین کے زمانے میں اس کی پیدائش ہوئی اور بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلنے لگا، جس طرح سے آج کل وہابیت۔ تو یہ اسی وقت اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان جو اختلافات ہیں، ان اختلافات میں معتزلہ کے رد تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں بہت باقاعدہ ہونے لگا یہ رد۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام کتاب الرد علی الجہمیہ اس پر کیا۔ اس میں بہت سے گمراہ فرقوں کا آپ نے رد کیا ہے، انہی میں معتزلہ کا بھی رد ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں ان کی بدعقیدگیاں اس طرح پر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ان الامر انف، سب چیز آدمی اپنی
خواہش کے مطابق پیدا کر لیتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں شفاعت رسول پاک کی بالکل غلط، یہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح کہتے ہیں قبر میں نکیرین کا سوال جواب کچھ نہیں، قبر میں عذاب اور ثواب ملنا یہ بھی غلط۔ وہ کہتے ہیں کہ میزان قیامت میں اللہ کا دیدار یہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میزان عمل پر نیکی اور بدی کا وزن ہونا یہ بھی غلط۔ تو ان سب باتوں کا امام بخاری نے جگہ جگہ رد کر دیا۔ اب یہ آخری بات کہ میزان عمل کی جو آتی ہے اس کا ایک باب امام بخاری نے قائم کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم میزان قائم کریں گے قیامت کے دن عدل کے لیے، یعنی انصاف کرنے کے لیے ہم قیامت کے دن کیا میزان قائم کریں گے، تو یہ میزان عمل ہے، ترازو۔ تو یہ امام بخاری نے اس دعوے کو قرآن مجید کی آیت سے لکھا اور حدیث اس کے ثبوت میں پیش کی۔ چلیے، ورنہ ثبوت کے لیے یہ آیت بھی کافی ہے۔ اب چلیے، یہ امام بخاری نے پہلے تو آیت ذکر کی اور اسی پر عطف تفسیری کر دیا کہ بنو آدم کے اعمال و اقوال وزن ہوں گے، اور اب قسط کا لفظ آیا آیت میں، وہ عربی لفظ ہے، اور رومی زبان میں بھی قسط ہوتا ہے، مگر صرف قسط نہیں، قسطاس بولتے ہیں۔ تو امام مجاہد جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے اجلہ تلامذہ میں سے ایک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کے معنی میں آتا ہے اور عربی میں قسط کہتے ہیں عدل کے معنی میں۔ پھر اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں کہ قسط ذو ازداد میں سے ہے، دو معنی آتے ہیں، دونوں متضاد ہیں، ایک دوسرے سے کی ضد، جیسے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یہ قرء کا لفظ جس کی جمع قروء آئی۔ قرء کے معنی کیا ہیں؟ حیض کے بھی آتے ہیں، طہر کے بھی آتے ہیں، متضاد معنی۔ امام شافعی طہر کا معنی لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کون سا معنی لیتے ہیں؟ اسی طرح بلا کا لفظ ہے، تو بلا کے معنی مصیبت اردو میں اسی معنی میں بولتے ہیں، اور بلا کے معنی انعام یہ بھی ہے۔ چنانچہ آپ لوگوں نے وَيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ وَلَقَدْ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ تو اس میں اغرقنا فی ذالکم کا اشارہ اغرقنا کی طرف ہو، تو حضرت امام جلال الدین سیوطی تفسیر میں لکھتے ہیں بلاء او انعام، بلاء مصیبت او انعام، تو بلا کے دونوں معنی ذکر۔ اگر یہ یسومونکم سوء العذاب اس کی طرف اشارہ ہو فی ذالکم، تو یہ مصیبت کا معنی،
کہ یہ مصیبت تمہارے لیے بہت بڑی ہے، اور اگر اغرقنا کی طرف اشارہ کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، تو انعام، یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے تم پر۔ تو دیکھو بلا کو دو معنی میں، خود حضرت امام جلال الدین سیوطی جو لغات عرب کے بھی بہت ماہر اور بے مثال محدث اور فقہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں، وہ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، صاحب تفسیر بھی ہیں اور بے شمار کتابیں آپ کی تصانیف میں گنی جاتی ہیں۔ چلیے، تو اب اسی طرح قسط کا لفظ ہے، متضاد المعنی، قسط کے معنی انصاف، قسط کے معنی ظلم، مگر استعمال اس کا جب ہوگا تو استعمال کے صیغے جس بات سے بنیں گے اسی کے اعتبار سے معنی متعین ہوگا۔ تو یقال القسط، کہ یہ قسط جو آیت میں ذکر ہے، اس قسط کا اشارہ کدھر ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو وہ قسط مصدر مقسط ہے، یعنی باب افعال کا ماخذ ہے وہ عمل، تو اس کا مقسط کے معنی عادل، اور قاسط نصر ینصر، قسط ضرب یضرب ضارب، قسط یقسط قاسط۔ تو اب یہ معنی ظلم کرنے والا، قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسطون کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے، یہ ظالم کے معنی میں قاسط۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، تو اب ان خفتم اللہ تقسطوا باب افعال میں لے گئے، وہی قسط تقسطوا، اگر تم انصاف نہ کر پاؤ گے دوسری بیوی سے تو ان سے نکاح نہ کرو۔ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ باب افعال میں جب جائے گا قسط تو انصاف کا معنی، عدل کا معنی، اور باب ضربہ میں آئے گا تو اس کا معنی ظلم کا، یہ فرق ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں امام بخاری وَيُقَالُ، کہا یہ جاتا ہے کہ قسط جو آیت میں ہے یہ مقسط کا مصدر ہے اور یہ عادل کو کہتے ہیں، اور قاسط یہ ظالم کے لیے بولا جاتا ہے، وَهُوَ الْجَائِرُ، یہ فرمایا۔ اب حدیث سناتے ہیں امام بخاری کہ ہم کو حدیث سنائی احمد ابن اشکاب نے، انہوں نے کہا ہم کو حدیث سنائی محمد ابن فضیل نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو روایت کرتے ہیں ہمارا ابن قاص سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے، ابو زرعہ نے یہ حدیث سنی حضرت ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو جملے کلمتان، یہ نحو و صرف والا کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ لغت والا ہے، لغت میں کلمہ بھی اور کلام دونوں ایک معنی میں، سمجھ گئے آپ؟ نحو میں جائے گا تو کلمہ لفظ وضع یہ ہو گیا، اور وہ کون ہے؟ وہ کلام کے ہاں ما تضمن کلمتین بالاسناد، یہ اس طریقے پر کلمہ اور کلام۔ چلیے، مگر یہاں قرآن مجید میں اور احادیث میں
کلمے کا لفظ آئے تو وہ کلام کے معنی میں ہوتا ہے. تو الیہ یصعد الکلم الطیب مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. تو یہ آپ خود بولتے ہو کلمہ طیبہ کتنے الفاظ ہیں؟ 4 لفظ پہلے لا الہ الا اللہ، 4 بعد میں محمد رسول اللہ، محمد اور اس کی تنوین ایک حرف 2 ہو گئے، رسول اور اللہ کی طرف اس کی اضافت، اس میں جلالت کی طرف اضافت. تو 4 ادھر 4 ادھر، مگر ہے کلمہ. 4 کلمے نحو کے اعتبار سے مگر کلمہ کہتے ہیں. چلیے فرماتے ہیں 2 جملے ایسے ہیں کہ رحمان کو بہت محبوب، رحمان کا لفظ سرکار نے یہ آنے والی قوم معتزلہ کے رد میں فرمایا، یہ کہ اگر اللہ کسی کا کوئی عمل یا کوئی قول پسند کرتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ واجب ہے، جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں. معتزلہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر واجب ہے کہ نیکیوں کا بدلہ نیک دے اور برائیوں کو بدلہ عذاب جہنم سے دے، یہ واجب ہے اللہ پر. مگر ہم لوگ کہتے ہیں اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے. ہاں اس نے وعدہ کیا ہے، وعدے کے خلاف کرے گا نہیں، بس یہ. تو رحمان کے نزدیک وہ بہت محبوب ہیں. وہ 2 کلمے جو پڑھے گا وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا. خفیفتان علی اللسان، جو چیز اللہ کی محبوب ہوگی وہ بہت مشکل ہوگی، مگر خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے آسان. عربی زبان میں مشکل الفاظ نہیں ہیں. میں تو دیکھتا ہوں کہ جب لوگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو گردن گھوم جاتی ہے ان کی. تو یہ مشکل تو ہے، مگر یہ جو 2 جملے ہیں یہ بڑے آسان، کیا عربی کیا عجمی سب پڑھ لیں، کیا قاری کیا امی سب پڑھ لیں گے. چلو تو اس لیے خفیفتان علی اللسان کا، ثقیلتان فی زبان پر تو بڑے ہلکے، مگر میزان عمل پر جب چڑھیں گے تو بڑے وزنی. یہ دونوں جملے اتنا وزن کہ وہ 2 جملے پڑھیے. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 جملے ہیں. مسلم شریف کی روایت میں فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الطہارت کی پہلی حدیث میں یہ لفظ ہیں، سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ. ایک مرتبہ کوئی آدمی اخلاص قلب سے، صفائے نیت سے سبحان اللہ کہے تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جائے گا، اور الحمدللہ کہے تو پورا پلہ بھر جائے گا. اس کا دونوں معنی ہو سکتا ہے. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے آدھا اس سے بھرا آدھا اس سے بھرا. یہ بھی معنی کہ سبحان اللہ سے تو آدھا بھرا، الحمدللہ سے پورا 1 پلہ. اور یہی میں اب اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب سمجھتے ہوئے یہی مراد لیتا ہوں میں. چلیے اب اس سے اندازہ کیجئے تو آپ سمجھتے ہوں کہ میزان عمل اتنا بڑا ہے، آدھا اس میں سبحان اللہ سے بھر گیا، آدھا جی نہیں. میزان عمل کا پلہ اتنا بڑا ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ارنی المیزان، اے اللہ مجھے میزان عمل دکھا دے.
تو اللہ نے پردے ہٹا دیے، حجابات اٹھنے کے بعد دیکھا تو زمین و آسمان اس کے سامنے ہیج، تو رونے لگے زار و قطار، عرض کرتے ہیں یا ربی من یملؤہ، اے اللہ اتنے بڑے میزان کو کون بھرے گا؟ زندگی بھر اگر 400، 500، 1000 سال کی زندگی ملے مگر جتنا عمل نیکی اور بدی کا کریں سب ایک ساتھ رکھ دو تب بھی وہ نہ بھرے، اتنا بڑا پلہ۔ حدیث میں فرمایا کہ میزان عمل کا ایک ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ یہ 7 آسمان اگر اس میں رکھ دیے جائیں میزان عمل کے ایک پلے میں تو یہ 7 آسمان ایسے نظر آئیں جیسے کسی بڑے میدان میں انگوٹھی کا چھلا، ایسے اتنے بڑے نظر آئیں۔ تو اب سوچو کیا ہم اور کیا ہمارے اعمال اتنے بڑے پلے میں کیا جگہ بنائے؟ تو داؤد علیہ السلام کہتے ہیں یا رب من یملؤہ، زار و قطار رو بھی رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ ان کو کلام مسموع ہوا کہ یا داؤد تملؤہ رحمتی، یہ داؤد میری رحمت اس کو بھرے گی۔ اتنی نماز، اتنے سجدے، مگر رحمت الہی بھر دی۔ اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث جو بخاری میں ہے اس میں فرماتے ہیں لن يدخل الجنت احد الا برحمت اللہ، جنت میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بنا جا ہی نہیں سکتا۔ بس اتنا میں نے پڑھایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ سے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، یعنی وہ عیب سے بھی پاک، عیب تو عیب ہے، ایسی صفات سے بھی پاک جو نہ عیب ہو نہ کمال، ہر صفت صفت کمال، بے کمالی کا بھی گزر نہیں ہے وہاں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو سبحان اللہ کا یہ معنی اسی سے ثابت ہوا کہ اللہ کا جھوٹ بولنا محال در محال ہے، سمجھ میں آیا؟ اور کہ پاک ہے ہر عیب سے، جھوٹ عیب ہے، امکان کذب یہ عیب ہے، اس سے اللہ پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، کمالات کی جامعیت، تمام کمالات کا جامع ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ کی تسبیح اور اس کی عظمت کا بیان۔ اب یہ اللہ کو اپنی پاکی کا بیان اور اپنے کمالات کا ذکر اتنا پسند ہے کہ اس نے فرمایا اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح اور حمد نہ کرتا ہو۔ اللہ کو اتنا پسند ہے تو ہم کو بھی خوب چاہیے کہ حمد اور تسبیح کریں۔ لہذا آپ سب لوگ ایک مرتبہ متن کے ساتھ اور 2 مرتبہ صرف یہ حدیث کا متن پڑھیں، سند کے ساتھ 1 مرتبہ اور متن 2-3 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ بزم ختم بخاری کی ہے. ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی صحیح ترین کتاب جامع البخاری کو آج ختم کیا. خداوندہ اس ختم بخاری کو تو قبول فرما. ہم سب کے لیے ذریعہ نجات باعث برکات بنا. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو درگزر فرما. نیکیوں کی راہ پر چلا، شریعت کا پابند بنا. یا اللہ ہم سب کو اپنی معصیت سے بچا. یا اللہ معصیت سے بچا. یا اللہ دنیا سے کرونا کو ناپید فرما. ہمارے جتنے علماء اور عوام، مرد عورت بچے بیمار ہیں، خداوندہ سب کو شفا کلی عطا فرما. حاجی اخلاق صاحب کو بھی یا اللہ صحت و توانائی کے ساتھ رکھ اور ان سے دین کے خوب کام لے، اور ان کے کاروبار میں بھی اور ان کے جتنے احباب ہیں سب کے جائز کاروبار میں بے حساب برکت و ترقی عطا فرما. یا رب العالمین مسلمانوں کو یا اللہ احتیاج سے بچا، فقر و فاقہ سے بچا، اپنے رزق حلال سے مالا مال فرما. بحق ان اللہ یعطی من یشاء بغیر حساب. اللہم یا فتاح افتح لنا ابواب الخیر کلہا بحق انا فتحنا لک فتحا. یا اللہ میرے رفیق درس حضرت مولانا ممتاز احمد اشرف مبارک پوری، اللہ تعالی ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. ان کو یا اللہ صحت کامل عطا فرما. اس وقت وہ بریڈ فورڈ میں ہیں. یا اللہ ان کو صحت کامل عطا فرما اور ان کی عمر میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے میں کورونا کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. جن بچے بچیوں کے لیے رشتے میں رکاوٹیں پڑ رہی ہیں، خداوندہ ان کی رکاوٹیں دور فرما. اپنی تائید غیبی سے ان کے لیے رشتوں کا انتظام و اہتمام فرما. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام بحق هو اللہ الذی لا هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى ارزق من ليس له ولدا صالحا برحمتك نستغيث یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم. یا رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے میں مسلمانوں کے لیے دنیا میں امن قائم فرما دے. جو لوگ مسلمان پر یا اسلام پر حملے کرتے ہیں، خداوندہ ان سب کو تو مفلوج بنا. اپنی دنیا میں ان کی گرفت کر اور آخرت میں تو نے ان کے عذاب کی وعید فرما ہی دی ہے. یا اللہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل و خوار فرما. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتک یا رحمت